السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا دن پاکستان تحریک انصاف اور مسلم نون دونوں کے حوالے سے بڑا ہی ایک مصروف ترین دن تھا اور بڑے امپورٹنٹ بیانات آئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کہیں پہ پرانی وکٹیں بھی گر گئی ہیں۔ ساری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ اس وقت لے کے چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کیجیے، آل ویڈیوز کو پریس کیجیے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اچھا جی، ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے دونوں لیگی رہنماؤں کو رمضان شوگر ملز ریفرنس میں 29 نومبر کو بلا لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیب لاہور نے ریفرنس واپس عدالت میں جمع کروایا تھا۔ عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت کرتے ہوئے طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ نیب ترمیم آرڈیننس کی روشنی میں یہ ریفرنس نیب لاہور کو واپس ارسال ہوا تھا۔ نیب کے حوالے سے بھی آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت تھی، اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے جناب ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس کے اندر راشد شفیق جو ان کے بھتیجے ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو پیغام میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج سے میں راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں اور جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہے۔ راشد شفیق میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں اور ہم دونوں باپ بیٹا 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ واضح اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کیونکہ میں دونوں نشستوں سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہوں اور راشد شفیق اس کا ایک حصہ ہے اور میرے ساتھ ہے۔ بیسیکلی مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو پیغام جاری کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ ابھی تک شیخ رشید صاحب کا تو کافی حد تک بیانہ آ گیا تھا، انٹرویو بھی آ گیا تھا، لیکن ابھی تک راشد شفیق صاحب کے بارے میں کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن آپ یاد کریں کہ جب منیف فاروق کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو میں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ ایک نہیں کپتان کی 2 وکٹیں گری ہیں، راشد شفیق بھی گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ کلیئرٹی نہیں، لیکن میرے پاس کبوتر کی یہ خبر موجود تھی کہ جب شیخ رشید صاحب کا یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو یہ راشد شفیق کے گھر پہ ہی ہو رہا تھا اور راشد شفیق بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور راشد شفیق اسی وقت سے اس رستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ لوگوں کو کلیئرٹی نہیں تھی۔ یہ خبر میں بہت پہلے آلریڈی میں بتا چکا ہوں۔ تو راشد شفیق کا پاکستان تحریک انصاف سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اور شیخ صاحب جو ہیں وہ دونوں سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور موسٹ پرابیبلی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ایک سیٹ تو ہاریں گے، وہ ایک سیٹ جو ہے وہ ہار جائیں گے، دوسری سیٹ شاید وہ جیت جائیں، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن مجھے جو ایک میں فورسی کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے سردار لطیف کھوسہ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن ان کی رکنیت معطل ہوئی ہے، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز آج ہو رہے ہیں تو انہی الیکشنز کے لیے کھوسہ صاحب بھی جو ہے جب آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے سوال کیا گیا کہ جی شیخ رشید صاحب کے بیانات نہیں آ رہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی ایک تفصیل سے بات کی کہ جی کیا بتائیں وہ کہ شیخ رشید صاحب کو چپیڑیں پڑی ہیں، کیا بتائیں وہ کہ ان کے سیل میں چوہے چھوڑے گئے ہیں، کیا بتائیں وہ کہ ان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہے، کیا بتائیں ان کو کہ ان کو تعفن زدہ جگہ کے اوپر رکھا گیا تھا، اور کیا کیا ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کی بات سے جو مطلب نکل رہا ہے وہ کچھ اس طرح نکل رہا ہے کہ جیسے واقعی شیخ رشید صاحب کو چپیڑیں پڑی ہیں، لیکن اب یہ ساری باتیں اب تک شیخ صاحب نے خود نہیں کی ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر یہ بات جو ہے آن کیمرہ یا ان فرنٹ آف دا کیمرہ یہ بات نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنی تمام تر یہ جو غیر حاضری تھی یا وہ جو غائب ہوئے ہوئے تھے اس کو انہوں نے چلے کا نام دیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پولیس آفیسرز کے اوپر یہ کہہ دیا کہ جی میں تو آپ کے پاس تھا۔ تو اب پولیس آفیسرز نے کیا چپیڑیں ماری ہیں، نو ون نوز۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر کے حوالے سے بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو اپڈیٹس دینے جا رہا ہوں۔ یہ تصویر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، اور جھٹکا لگا ہے جناب وہ یہ کہ ان کے کابینہ کے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب چکری اور پنڈی کی جو ایک اہم نشست تھی، ایک اہم وکٹ تھی، وہ جناب آج گر گئی ہے۔ ویسے یہ خبر بھی ہم نے آپ کو چند دن پہلے آلریڈی دے دی ہوئی تھی، لیکن اب جسے کہتے ہیں نا رخصتی ہو گئی ہے، باقاعدہ طور پہ رخصتی ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے گھر کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی، علیم خان صاحب بھی وہاں پہ تھے، اون چودھری بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے انہوں نے جوائن کر لی ہے۔ اب فرینکلی اسپیکنگ آلریڈی
جب یہ کیبنٹ کے اندر بھی تھے تو بہت کنٹروورشل بن چکے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ جو پی آئی اے کے پائلٹس کے لائسنس کے حوالے سے اور ان کے ایگزامینیشنز کے حوالے سے جو بیان دیا تھا، اس کی وجہ سے پی آئی اے کو کافی بڑا جھٹکا لگا تھا. تو یہ کنٹروورشل تو آلریڈی ہو چکے تھے. اب انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی خیر بات کہہ دیا. ان کا ویڈیو پیغام ویسے ماضی میں آلریڈی آ چکا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. تو اب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی بھی جو ہے وہ جوائن کر لی ہے اپنی سیاست کو استحکام دینے کے لیے. غلام سرور خان صاحب کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسکلی چودھری نثار کے ساتھ ان کا ٹاکرا جو ہے وہ ہوتا ہے، جو ٹریڈیشنلی ان کی جو فائٹ ہوتی رہی ہے. ایک زمانے میں بلکہ آج سے چند سال پہلے یہ موو بھی ہوئی تھی کہ غلام سرور خان کو نون لیگ میں شامل کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چودھری نثار کی ایک دوبارہ سے قربتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. چودھری نثار جو ہیں بیسکلی شہباز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں. تو دوبارہ ایک اٹیمپٹ شروع ہوئی تھی کہ چودھری نثار کو واپس جو ہے وہ لایا جائے، خاص طور پہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم یا تو بننے والے تھے یا بن چکے تھے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس وقت یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی. تو اس وقت جو مریم نواز گروپ تھا ان کی جانب سے غلام سرور خان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بڑھا لیے گئے تھے، اور یہ بھی چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ نون لیگ میں آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. ان کی نون لیگ میں واپسی یا انٹری جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو اب انہوں نے غلام سرور خان صاحب نے ایک قسم کا بی ٹیم کے اندر جو ہے وہ شرکت اختیار کر لیا. آپ اس کو اسی طرح ریزیوم کر لیجئے کہ بی ٹیم کے اندر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ تحریک جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا دیگر جماعتوں سے رابطے کا جو معاملہ ہے جو پچھلے 2-3 دن سے چل رہا تھا، اس کے بارے میں کور کمیٹی کے ذرائع جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے رہنماؤں کو الیکشن کی تاریخ کے علاوہ کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہے کہ آپ نے جو بھی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے صرف الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی انتخابی اتحاد یا مزید اور کوئی الائنس وغیرہ جو ہے وہ نہیں بنے گا. صرف اور صرف ڈیٹ کی حد تک جو ہے وہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے دیگر جماعتوں سے رابطہ کریں. 90 دن والی کہانی تو اب ختم ہو گئی، مطلب اس کو تو آپ بالکل ہی بھول جائیں نا. یہ تو دس از ناٹ گوئنگ آن، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. میرا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پھر کیا 90 دن کے اندر تو یہ بات ہونی نہیں ہے، تو پھر مینڈیٹ کس بات کا دیا ہے آپ نے. انہوں نے کہا کہ جی آئندہ چند روز میں کور کمیٹی کے ممبر جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی جو ہے وہ جناب سماعت ہوئی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ ایف آئی اے اور وفاقی حکومت کے اسپیشل پروسیکیوٹر بھی عدالت میں موجود تھے. کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے کی. طلب کردہ 5 سرکاری گواہان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ سائفر کیس میں ایف آئی اے کی ٹیم نے مزید 5 گواہ بھی پیش کیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری گواہان کے بیانات کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ آغاز ہوا. گواہان میں عمران سجاد، عقیل حیدر، شمون قیصر، ایم افضل، نادر خان، اقرا اشرف، فاروق عباس، حسیب بن عزیز، شبیر اور خوشنود جو ہیں وہ شامل تھے. سرکاری پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور سردار شوکت نے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے، تاہم کمرہ عدالت میں موجود گواہان کے مکمل بیانات قلم بند نہیں ہو سکے ہیں. ذرائع کے مطابق سائفر کیس میں 10 سرکاری گواہان کی کمرہ عدالت میں حاضری لگائی گئی، اور اب آئندہ سماعت پر جرا اور گواہان کے تفصیلی بیانات قلم بند کیے جائیں گے، اور کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں جناب آفتاب باجوہ صاحب، انہوں نے بڑی سنگین جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں. میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی آج خان صاحب نے سب وکلا کو بتا دیا ہے کہ انہیں سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. ان پر پہلے 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. یہ پوری قوم کو میں خان صاحب کی طرف سے میسج دے رہا ہوں کہ خان صاحب نے وکلا سے کہا کہ میرے ساتھ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا. جو قانون کہتا ہے وہی کریں، وہی کارروائی کریں، وہی سلوک کریں. نواز شریف کے لیے تمام سہولتیں موجود ہیں، عمران خان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے. انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. بظاہر تو ڈی جی ایف آئی اے رضوان جو تھے وہ بھی صحت مند تھے، لیکن اچانک وہ گر گئے. سلو پوائزننگ والے کے ساتھ اچانک حملہ ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جوتا پہنو اس میں بھی سلو پوائزننگ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سہولت نہیں مل رہی. سوال ان سے ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، کیا اسی کنڈیشن میں آپ کیمیکل ایگزامینیشن کرانا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. آج بہت کھل کر بات کی ہے انہوں نے وکلا کے سامنے، اور وہاں پر سپرنٹینڈنٹ موجود تھا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود تھا. ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے. ان کے ڈاکٹرز پہلے معائنہ کر کے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہم ریکویسٹ کریں گے وہ ان کا معائنہ کرے گی، اور کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی. تو یہ بڑا ایک سنگین الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے ان کے وکیل کی جانب سے، عمران خان صاحب کے وکیل کی جانب سے. اس کے علاوہ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی. بشرا بی بی اپنے وکیل نعیم پنچوتا کے ہمراہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئی.
سماعت کے آغاز میں نعیم پنچوتا نے کہا کہ دلائل تو نہیں، سماعت ملتوی کرنے کی درخواست ہے۔ نیب نے دوبارہ نوٹس بھیج دیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی نے تیسری بار درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ گزشتہ 2 بار ضمانتوں کی درخواستیں نپٹا دی گئی تھیں۔ نیب نے کہا تھا بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں، ایک ہی گراؤنڈ پر ضمانت دوبارہ دائر کر دی ہے۔ نعیم پنچوتا صاحب نے کہا جی بشرا بی بی کو کم سے کم نوٹس تو پہلے دیا جائے۔ مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ڈائریکشن دی تھی۔ نیب بن بلائے نواز شریف کے کیسز میں بیان دیتا ہے۔ اسی نیب نے 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اغوا کیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا اغوا نہیں تھا، قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا تھا۔ پنچوتا صاحب نے کہا جی عمران خان کو اغوا کیا گیا تھا۔ نیب کے تفتیشی افسر نے اپنا بیان احتساب عدالت میں جمع کرا دیا۔ نیب کے تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ سیاسی نوعیت پر بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست ضمانت کی کنفرمیشن پر دلائل طلب کر لیے۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر بشرا بی بی بے شک نہ آئیں، وکیل آ جائیں، اور 15 نومبر تک جو ہے اس کے بعد اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی واقعات سے متعلق عمران خان کے 6 کیسز اور بشرا بی بی کے 1 کیس کی سماعت ہوئی۔ یہاں پہ وکیل صفائی مرزا عاصم نے کہا کہ جی عمران خان کو پروسیکیوشن نے شامل تفتیش نہیں کیا، ابھی تو اڈیالہ جیل میں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کر لیں۔ جج صاحب نے کہا جی دیگر اضلاع کی پولیس نے بھی عمران خان کو شامل تفتیش کیا ہے۔ گزشتہ سماعت پر عمران خان کی عدالت میں پیشی سے متعلق سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹ طلب کی تھی۔ مجھے مطمئن نہیں کیا گیا کہ تفتیش سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے، بشرا بی بی آ رہی ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا جی بشرا بی بی کچھ دیر بعد پہنچنے والی ہیں۔ جج صاحب نے کہا جی پوچھا وکیل صاحب سے کہ شیر افضل کو گئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ وکیل گوہر علی خان نے کہا جی شیر افضل نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں۔ بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ جج صاحب کی عدالت میں پھر پیش ہو گئیں۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ آڈیو والے مسئلے کی ہائی کورٹ سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وکیل نعیم پنچوتا نے بتایا کہ جی اٹارنی جنرل نے 4 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ گوہر علی خان جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جعلی رسیدوں کے کیس کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے، گھڑی عمران خان کی ہے، بشرا بی بی کے 3 چھوٹے تحائف ہیں۔ جج صاحب نے کہا بشرا بی بی سے متعلق توشہ خانہ کیس ہے ہی نہیں، یہ تو رسیدوں سے متعلق بشرا بی بی کے خلاف کیس ہے۔ وکیل صاحب نے کہا جی عمران خان کا 342 کا بیان بھی ہے، ریکارڈ بھی دکھا دیں گے کہ بشرا بی بی کے خلاف کیس نہیں بنتا۔ جج صاحب نے پوچھا اور کتنے مقدمات اسلام آباد میں بشرا بی بی کے خلاف ہیں؟ وکیل نے کہا جی نیب کے کیس ہیں، روز نئے نوٹس آ جاتے ہیں، اب تو 5 دنوں میں ٹرائل ہو جاتا ہے۔ جج صاحب نے بشرا بی بی سے پوچھا کیا کہ بیگم صاحبہ کدھر ہیں، اپنے وکلا کو کہیں کہ دلائل دیں۔ بشرا بی بی نے عدالت میں حاضری لگوائی اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئیں، اور 14 نومبر تک اس کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ ملتوی ہو گئی۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں اسد عمر اور عمران خان صاحب کی 2 بہنیں جو ہیں وہ ان کی عبوری ضمانت کے اوپر سماعت ہوئی۔ اس میں عدالت نے تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ اس دوران اسد عمر اور جو عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ وہاں پہ تفتیشی افسر نے کہا کہ جی ہمیں ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے، ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں، 2 ماہ سے عبوری ضمانتیں چل رہی ہیں، ملزمان تفتیشی افسر اور جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ ادھر آ کر غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ ملزمان تفتیش جوائن کرنے گئے ہیں اور تفتیشی افسر نہیں ملا۔ ملزمان کے وکیل نے بتایا کہ جی اسد عمر اور دونوں بہنوں پر کیا الزامات ہیں وہ ہمیں بتائیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے سب ملزمان کو قصوروار لکھا ہوا ہے، شامل تفتیش ہو کر بھی انہوں نے وہی کرنا ہے۔ جج صاحب نے اس کے بعد ضمانتوں میں جو ہے 22 نومبر تک پھر بھی توسیع کر دی۔ اس کے علاوہ بعد میں اسد عمر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی مجھے پہلے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست میں انہیں بیسٹ آف لک۔ ویسے میری اطلاع کے مطابق ایک بہت بڑی وکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اور بھی ابھی گرنے والی ہے، اور وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے والی ہے۔ وہ وکٹ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر جو ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی ملاقات کے دوران مقدمات اور موجودہ سیاسی صورتحال سے انہوں نے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا۔ جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کو منگل اور جمعرات کے دن دوپہر 2 بجے کے بعد ملاقات کی اجازت دی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق ایم این اے ارباب شیر علی کے گھر پر وابڈا اور پولیس کی ٹیم نے گزشتہ رات چھاپا مارا۔ وابڈا اور پولیس کی ٹیم کے مطابق ارباب شیر علی کے گھر بجلی کا کنڈا لگا تھا اور وہ بجلی کی چوری میں ملوث پائے گئے۔ پولیس کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بجلی چوری کی وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی ہے، اور پولیس اور وابڈا کی ٹیم نے واقعے کی ویڈیو اور تصاویر بھی بنائی جو میڈیا کو جاری کر دی گئی ہیں۔
اس کے علاوہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ ہے رحیم یار خان سے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان آپس میں شرط لگی ہوئی تھی. شرط تو ویسے ایک ہماری بھی لگی ہوئی تھی، چلیں میں اس کے اوپر آتا ہوں. وہ یہ شرط لگی ہوئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ جی 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آئیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ آئیں گے. تو میاں صاحب آپ جانتے ہیں کہ آ گئے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مسلم لیگ نون کے 50 کارکنوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا. تو ہماری بھی ایک شرط لگی تھی مبشر لقمان صاحب کے ساتھ، میری تو نہیں لگی تھی، مزمل صاحب کی لگی، مزمل سور وردی صاحب کی لگی تھی. تو مبشر صاحب نے کہا تھا جی بالکل یہ کھانا ہے، اور وہ پچھلے دنوں آئے بھی ہوئے تھے میرے گھر. انہوں نے کہا جی یہ کھانا جو ہے نا وہ ضرور ہوگا. تو ہمیں انتظار ہے، دیکھتے ہیں مبشر بھائی جو ہے وہ کس دن اپنے فارم ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں. تو تسی بھی انتظار کرو، تو ایسی بھی انتظار کرتے، لیکن جس دن یہ کھانا ہوگا نا اس دن تصویریں جو ہے وہ ضرور سوشل میڈیا کے اوپر جاری کی جائیں گی. اچھا جی، میں بھی تنگ کر رہا ہوں، شرارت کر رہا ہوں میں. اچھا جی، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس ہوا جناب آج. باقاعدہ طور پر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب نے جو ہے نا وہ پارٹی میٹنگز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے اندر تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ تھی. مریم نواز، حمزہ شہباز، طلال چودھری، خواجہ آصف، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، سلمان شہباز، رانا تنویر، جاوید لطیف، احسن اقبال، ایاز صادق، عابد شیر علی، عطا اللہ طارر، یہ سب لوگ جو ہے وہاں پہ تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف بھی وہاں پہ تھے. تو میاں صاحب کی واپسی کے بعد جو ہے نا میاں جاوید لطیف صاحب کا بھی عہدہ اور رتبہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہوگا، کیونکہ ورنہ شہباز شریف صاحب تو ان کو کولڈ شولڈر ہی دکھاتے تھے. تو اندر کی خبر یہ آئی ہے کہ جناب مریم نواز کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کون کون سے فائنل کرنے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ چھانٹی پروسیس جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جو ہے مسلم لیگ نون کا ارادہ ہے کہ وہ سروس کروائے گی، اور سروس سے جو ہے وہ ڈیٹیل نکلوائے گی کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے کس حلقے میں کتنا اسٹرانگ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سروس جو ہے وہ جو ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے اسے فائنل کیا جائے گا. تو یہ جناب ٹاسک دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ اب جلد انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے. اپنے احسن اقبال صاحب نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی 10 نومبر تک جو ہے وہ ٹکٹوں کی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروا دی جائیں. مسلم لیگ نون کے اوپر اس بات کی تنقید ہو رہی تھی کہ جی جناب دیگر تمام جماعتیں جو ہیں وہ الیکشنز کی بات کرتی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ الیکشنز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے، نہ آپ نے الیکشنز کی کوئی ڈیمانڈ کی. میاں صاحب نے جو مینار پاکستان پہ جلسہ سے خطاب کیا تھا اس میں بھی الیکشنز کی کوئی بات نہیں کی تھی. تو اب مسلم لیگ نون نے بھی باقاعدہ طور پہ یہ ڈیمانڈ کر دی ہے. لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ ڈیٹ یا تو نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے 10 دن کے اندر جو ہے یہ ڈیٹ آئے گی، اس سے پہلے نشتہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. اس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی یہ اس بینچ میں شامل تھے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی کیا تمام نیب ترامیم کالعدم ہوئی ہیں؟ تو معاون وکیل سعد ہاشمی نے جواب دیا کہ پہلی اور دوسری ترامیم کی کچھ شقیں کالعدم قرار دی گئی ہیں. فاروق چنائک جو وکیل تھے انہوں نے 25 مئی کو انہوں نے کہا جی 25 مئی کو نیب قانون میں تیسری ترمیم بھی ہوئی. تیسری نیب ترمیم کا اثر عدالتی فیصلے سے زائل ہو گیا. عدالتی فیصلے سے تیسری نیب ترمیم غیر فعال ہو چکی ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی تیسری ترمیم کا جائزہ لیے بغیر پہلی 2 کالعدم کیسے ہو سکتی ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جی عدالت نے ترامیم کالعدم قرار دینی تھی تو تینوں کرتی. تیسری ترمیم مئی میں آئی، اس کے بعد بھی 6 سماعتیں ہوئیں. تینوں نیب ترامیم کا آپس میں براہ راست تعلق ہے. اٹارنی جنرل نے روسٹرم پر کہا کہ جی وفاق نے اس کیس میں مخدوم علی خان کو وکیل کیا تھا، وہ بیرون ملک ہیں اور عدالت سے التوا کی وہ درخواست کر چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں تو دیگر درخواست گزار بھی ہیں. مخدوم علی خان کے معاون وکیل سعد ہاشمی نے پیش ہو کر کہا کہ نیب ترامیم کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون اس پر لاگو ہوتا ہے. نیب ترامیم کیس میں بینچ ججز کی کمیٹی نے تشکیل نہیں دیا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی آپ اس نقطے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ دلیل مان لی گئی تو نیب ترامیم کے خلاف درخواستیں زیر التوا تصور ہوں گی. زیر التوا درخواست پر اثر نو 5 رکنی لارجر بینچ فیصلہ کرے گا. معاون وکیل نے کہا جی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون والا نقطہ پہلے بھی اٹھایا تھا. اٹارنی جنرل نے اپیلوں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لاگو ہونے کی حمایت کر دی. فاروق چنائک صاحب نے کہا جی نیب ترامیم سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا یہ کہنا درست نہیں کہ نیب ترامیم سے کوئی مستفید ہوا. نیب ترامیم سے کوئی بری نہیں ہوا، صرف مقدمات کا فورم بدلا ہے. نیب ترامیم سے استغاثہ کے آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ثابت کرنے کی شک بدلی. فاروق چنائک نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ نیب ترامیم کا فیصلہ معطل کر دیں ورنہ یہ کیس تاخیر کا شکار ہوا تو احتساب عدالت سے فیصلہ آ جائیں گے.
چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے کو معطل نہیں کریں گے، صرف احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکیں گے. نیب ترامیم کے خلاف اپیل کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے آنے کے بعد مقرر کریں گے. تو فوری طور پر جو ہے وہ فیصلہ معطل تو نہیں ہوا. یہ تو فاروق نائک صاحب کو جو ہے کامیابی نہیں ملی، لیکن عدالتوں کو اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے فیصلہ کوئی جاری نہیں کرنا، لیکن آپ اپنی سماعتیں جو ہیں وہ کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ جناب یہ ایک تصویر جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے. اس کے اندر عمران خان صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی پولیس اہلکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بختر بند گاڑی لگ رہی ہے جس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مطلب آن دا فیس آف اٹ جو لگ رہا ہے کہ کوئی بختر بند گاڑی ہے جس کے اندر یہ موجود ہیں، کیونکہ وہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. وہ اوپر جو ہے وہ ایک وہ آپ ہول بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ وہاں کی تصویر ہے، لیکن اس کو سرٹنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لیٹسٹ کھینچی ہوئی ہے یا کوئی پرانی تصویر ہے. اس کو کنفرمیشن کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات اسی طرح گردش کر رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی کوئی لیٹسٹ تصویر ہے. بٹ وی آر ناٹ شیور، کیونکہ میڈیا کے اوپر کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. اور میں پھر بھی اوتھینٹیکیٹ یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی، ویسے تو عمران خان صاحب کی تصویر ویسے ہی نہیں چل سکتی، آج کل آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر ویسی ان کی تصویر نہیں چل سکتی. سو وی آر ناٹ ویری شیور اباؤٹ دس کہ یہ کب تصویر کھینچی ہوئی ہے، یہ شخص کون ہے جو پولیس اہلکار نظر آ رہا ہے، اور کس ڈیٹ کو یہ تصویر کھینچی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.